اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، روزنامہ پاکستان کا اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ان ملیشیا، آپ کے اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے معینات تجزیہ نگار اس پروگرام کی جان جناب ایم ایس اختر قریشی صاحب، جو چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہیں ٹی ٹی ایس اے گروپ آف کمپنیز، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج بڑا اداس دن ہے کیونکہ گزشتہ رات تحریک لبیک پاکستان کے جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کا جو پروگرام ہے ان کی تعزیتی پروگرام ہے، تو اس میں جناب اختر قریشی صاحب سے ان سے بات کروں گا، ان سے کہوں گا کہ وہ ان کی جو گزشتہ زندگی گزری ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جی قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق صاحب۔ جی سر۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے جو ہم بات کرنا چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم علامہ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندگی عطا فرمائے، اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہمارے ایک بڑے عالم دین جو بانی دارالعلوم نعیمیہ جو کراچی میں ہے، جہاں کی معروف اور سب سے زیادہ حضرت عزیز شخصیت جو اس وقت آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، جو چیئرمین ہے رویت ہلال کمیٹی چیئرمین، یہ بھی اسی مدرسے سے تعلق تھے۔ وہ مفتی علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب کا بھی پچھلے 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے، اور وہ بانی ہیں اس دارالعلوم کے، تو ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ تعزیتی ہم بات کریں گے۔ لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے متعلق۔ یوں تو خادم حسین رضوی صاحب کی ہسٹری اگر سوشل میڈیا اور سیاست کے لیں، اور یا کہ لیں مذہبی سیاست کے لیں، یا مذہبی حوالے سے ان کو دیکھا جائے تو کوئی بہت ان کا لمبا چوڑا ان کا جو ہے وہ عرصہ نہیں ہے میڈیا کے اوپر اور پبلک کے اندر، لیکن جو ان کی علمی خدمات ہیں، جس مدرسے سے وہ وابستہ رہے، جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عاشق اقبال تھے، عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم تو تھے ہی وہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ اقبال کو انہوں نے ازبر کیا ہوا تھا، اور جو اقبال کے اوپر دسترس ان کو حاصل تھا، ان کا کمال تھا، وہ میں نے اس سے پہلے کسی بھی ہمارے عالم میں نہیں دیکھا۔ گو کہ وہ انتہائی کیا نام جسے کہتے ہیں شعلہ بیان اور جوش والی شخصیت تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ان کو پروگراموں میں کہ جو وہ بات کرتے تھے ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا تھا، دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، وزندار بات ہوتی تھی، اور ان کی بات کے ساتھ ساتھ جو چیز سب سے اہم تھی ان کے اندر وہ یہ تھی کہ ان کی آواز پر لوگ ان کی طرف بڑھتے تھے۔ تو یوں کہیے کہ خادم حسین رضوی صاحب کا ایک چیپٹر جو ہم نے دیکھا واضح طور کے اوپر، وہ 2017-18 سے شروع ہوا، 17 سے شروع ہوا، 16 میں بھی اتنا وہ نہیں آئے تھے۔ 17 میں انہوں نے جناب علی جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی، اور جو کہ شہید اہل سنت کہلاتے ہیں، جو کہ عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، کہ انہوں نے گستاخ رسول کو جہنم وصل کیا، اس کے بعد ان کو سزا دی گئی اور ان کو پھانسی پہ تختے پہ لٹکایا گیا۔ اس وقت سے جو ہے خادم حسین رضوی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ انہوں نے بنائی، اور اس کے بعد وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے انتہائی مختصر سے عرصے کے اندر بڑی پاپولر جماعت بن چکی تھی، انتہائی مختصر سے عرصے کے اندر انہوں نے وہ کامیابی حاصل کری کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اتنے مختصر عرصے میں کسی جماعت نے الیکشن کے اندر جا کر اتنا ووٹ نہیں لیا۔ تو یہ ان کی کامیابی تھی، اور یہی چیزیں جو تھی وہ آگے نظر آ رہی تھی کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔ پھر جو پچھلا دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا، جب اس کو جناب علی آسیہ ملونہ آسیہ کو جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا، تو جو ان کا دھرنا تھا تحفظ ناموس رسالت کے اوپر، اس دھرنے نے تو پورے پاکستان میں ہلچل مچا دی تھی۔ پاکستان کے کسی بھی شہر
کو آپ اگر اس دن دیکھتے تو کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ پورے پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ اور خادم حسین رضوی کی آواز پر لوگ میدان عمل میں نکل کر نہیں آئے ہوں. بالکل پورے پاکستان کا کوئی بھی شہر لے لیں وہ ایسا نہیں تھا کہ اس دن میدان عمل میں لوگ نکل کے نہیں آئے. وہ چند گھنٹے کا کام رہ گیا تھا انقلاب نظام مصطفیٰ برپا ہونے میں، لیکن ہمارے حکومتی اداروں کے اعلیٰ اور ہوشیار اور چلاک اور ذہین لوگوں نے جسے کہتے ہیں ایک چال چلی اور وہ سارا سبوتاش ہو گیا. اس کے بعد ابھی 2-3 دن پہلے جو پھر وہ دھرنا ختم ہوا ہے، وہ بھی دھرنا جناب علی تحفظ ناموس عدالت کے حوالے سے تھا. ان کا موقف اور موقف یہ تھا کہ ملک پاکستان کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کا عملی طور پر نفاذ ہو، اور اس کے لیے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت موجود تھی. تو پہلے بھی ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیوں نے اور حکومت نے ان کے اوپر وہ ظلم ڈھائے کہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں وہ ظلم نہیں ملتے کہ کسی مذہبی اور پرامن جماعت کے ساتھ جو ہے کسی بھی حکومت نے ایسا سلوک روا رکھا ہو. یہ سلوک ان لوگوں نے رکھا جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیتے ہیں. اس حکومت نے ان کے ساتھ پچھلی مرتبہ یہ سلوک کیا تھا اور اس مرتبہ بھی یہ سلوک رکھا. تو میں خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور عرفہ سے عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو ان سے بہتر انداز میں لے کے چلنے کی ان کے جو نائب ہیں ان کو ہمت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، طاقت بھی عطا فرمائے، اور ہم عام ان کے ساتھ ہوں. یہ ہماری دعا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پر میں کہتا چلوں، فاروق صاحب آپ اس سے پتہ نہیں اختلاف کریں گے یا کریں گے، بات یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کا مرڈر ہوا ہے. میں بہت واضح طور میں دلیل کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ خادم حسین رضوی صاحب کا مرڈر ہوا ہے، اور اس مرڈر کے اندر حکومت انوالو ہے. سر یہ تو آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. جی بالکل جناب، یہ بہت بڑا الزام لگایا آپ نے. بالکل یہ الزام بالکل صحیح ہے. آپ یہ دیکھیے، ایک عمر رسیدہ معذور شخص ویل چیئر پہ بیٹھ کے ایک ایجوکیشن کے اندر جا رہا ہے پرامن سکون کے ساتھ، آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، آپ مدینے کی ریاست کا تصور دے رہے ہیں حکومت والے، آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو منقطع کر دو. لیکن سر وہ جس وقت وہ دھرنے میں شرکت کرنے جا رہے تھے اس وقت ان کو 103 بخار تھا. سن لیجیے، وہی تو طبیعت پہلے سے ناساز تھی. وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامک بلاک بنا رہے ہیں، ہم قوت بنیں گے، ہم جناب علی ترکی کے نقشے قدم پہ چلیں گے. ترکی نے اپنے فوری سفارت تعلقات ختم کر دیے. آپ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے وہ کہ بھائی فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرو. آپ نے کیا کیا؟ ربڑ کی گولیاں چلائی وہاں پر، ہوائی فائرنگ کی وہاں پر، اور بے انتہا شیلنگ کری. جس دھرنے میں 70 سال 80 سال کے لوگ موجود ہیں، وہ مسلمان موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کی، ان کے اوپر آپ شیلنگ کریں گے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شیلنگ کا اثر 102 103 بخار والے مریض پہ پڑا ہوگا کہ نہیں پڑا ہوگا؟ وہ تو مرد مجاہد تھا، وہ مرد کلندر تھا. وہ اس بخار کی کیفیت میں میدان میں ڈٹا رہا کہ آقا کے ناموس کے لیے میں جان دے دوں گا، اور انہوں نے جان دے دی. یہ سارا جو واقعہ رونما ہوا ہے، یہ حکومت کی ایک پلاننگ تھی. ان کو باہر نکال کے لانے میں بھی حکومت کی پلاننگ تھی، ان پر شیلنگ کرنے میں بھی ان کی پلاننگ تھی. یہ ان کو راستے سے ہٹانے کا ایک حکومت کو بہترین موقع ملا، اور حکومت نے انتہائی شدید سیلنگ کر کے، کیا پتا سر حکومت کو کیا ضرورت ہے ایسے کیوں کیا حکومت کیوں کرے گی؟ میں یہ پوچھنا کس نے کی وہ شیلنگ؟ نہیں شیلنگ تو کی ہے، لیکن آپ تو ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ بالکل جناب، میں چیلنج کروں گا، بھیجا بلائے حکومت بلائے بغیر میں پروف پیش کروں گا. طبعی موت کس طرح سے ہوئی ہے؟ ایک شخص آپ اس کے اوپر شیلنگ کے شیل برسائے چلے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں طبی موت مر گیا ہو. بھائی نوجوان تھے، انہوں نے برداشت کر لیا. یہ ضعیف العمر تھے، وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ ہٹ کے وہاں سے آ گئے، انتقال ہو گیا ان کا. آپ ٹائم دیکھیے اور ڈیوریشن دیکھیے نا، آپ یہ دیکھیے ٹائم ڈیوریشن دیکھیے کتنا ٹائم لگا. 48 گھنٹے لگے. سلو پوائزن کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سلو پوائزن تھا جو انہوں نے شیلنگ کے اندر استعمال کیا. خادم حسین رضوی چلے گئے، برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو آج آپ نے بہت بڑا الزام لگا دیا. یہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. پرویز مشرف زندہ ہے ابھی،
پرویز مشرف سے پوچھ لیجئے علامہ مولانا شاہ احمد درانی کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیسے ہوا تھا، پوچھئے ان سے. تاریخ میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو کے جناب انتقال کر گئے، لیکن وہ انتقال اس وقت ہوا ہے کہ جب وہ ایک بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے. صبح ان کی پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس سے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ انتقال کر گئے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں میڈیا کے اوپر، آج بھی اس بات کو دہرا رہا ہوں. بالکل جناب علی یہ فیکٹ ہے، اور یہی فیکٹ ہے اور یہی حقیقت ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ فاروق صاحب یہ ہماری آپس کی بات ہے، لیکن میں پبلک کے ساتھ شیئر کر دوں. میں نے آپ سے 4-5 دن پہلے آپ سے کیا کہا تھا؟ یہ آپ نے کہا تھا کہ بھئی 2-3 جو ہے نا علماء وغیرہ ہیں، 2-3 بڑے لوگ جو ہے نا وہ کرونا کے چکر میں اور دوسرے معاملات میں جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. آپ نے کہا تھا، بالکل کہا. ایک جج صاحب چلے گئے. جی جج صاحب بھی گئے. کون تھے؟ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ لکھا. جی جناب، وہ کرونا کے میں مبتلا ہو گئے، فوراً چلے گئے. تو اس کے خادم سارے رضوی کے بھی ساتھ بھی یہی ہوا. اب میں نے آپ کو پہلے ان دونوں اوقات سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کچھ بڑے لوگ جو ہے نا اب جو ہے راستے سے آہستہ آہستہ کر کے ہٹنے والے ہیں. تو یہ دوسرا سانے ہوا، اور بھی ہوں گے ایسے. میں آج کہہ رہا ہوں میڈیا کے بات، یہ ہماری آپ کی بات نہیں، آج بتا رہا ہوں یہ اور بھی ہوں گے. اچھا نہیں، یہ جو خادم حسین رضوی صاحب تھے یہ تو بیچارے، یہ حکومت ذمہ دار ہے اس کی. یہ تو صرف ان کی موت کی ذمہ دار حکومت ہے، چاہے وہ آپ کتنی تباہی موت کہتے ہیں اس کو. لیکن میں مرید الزام اس حکومت کو ڈراؤں گا. حکومت کو چاہیے تھا کہ جو آقا کی ناموس کے لیے باہر نکلا ہے اس کو ہار پور پلاتے، اس کو پیش کرتے، اس کو عزت کے ساتھ جناب علی گھر چھوڑ کر آتے کہ جی ہم نے آپ کا مطالبہ منظور کیا. ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے ساتھ فریب کیا، ان کے ساتھ مکر کیا، ان کے اوپر گولیاں برسائیں، آنسوگیل شیئر کیے. وہ برداشت نہیں کر سکے اور انتقال کر گئے. یہ اس انتقال کا سارا ذمہ دار ہماری حکومت اور لا اینڈ آرڈر کی وہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے وہاں شیئرنگ کری، اور جن کے حکم سے ہوئی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا نہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ بات کی ہے کہ یہ جو خادم حسین رضوی صاحب جو ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں یہ اس شیلنگ کی وجہ سے ان کو خراب ہوئی ہے. لیکن ڈاکٹر نے جو رپورٹ دیا اس میں تو انہوں نے کہا یہ بخار ہوا ہے ان کو. ہاں تو وہ ڈاکٹر نے تو رپورٹ دی تھی نا، وہ کیا نام ہے نواز شریف کے لیے کہ وہ کل مرنے والا ہے، وہ تو اب تک زندہ ہے. اچھا نہیں کہ آپ یہ تو آپ نیازی صاحب نے نیازی صاحب بھی رو دیے تھے نا ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ کے کہ بھائی یہ تو آج گیا کل گیا ختم ہو اس کی کہانی نا. عمران خان صاحب تو افغانستان کے دورے پہ گئے ہوئے تھے کل. تو وہ تو دورہ وہ پلان ہوتا ہے نا کہ کب کیا کام ہونا ہے، پلاننگ ہوتی ہے. پوری پلاننگ کے ساتھ جی سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ سب کچھ طے شدہ. اب یہ دیکھیں خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی حکومت کے خلاف تو یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے. یہ بیسیکلی جب بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کی کسی قسم کی کسی سیاسی جماعت سے نہ کوئی وابستگی ہے نہ ہی سیاسی جماعت وہ کسی کی سپورٹ نہیں کرتے، نہ گورنمنٹ کی نہ. دیکھیں آپ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کر رہے تو کیسے کریں گے گورنمنٹ کی سپورٹ؟ گورنمنٹ تو سارے کام جو ہے وہ اس بات کے خلاف کر رہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. خادم حسین رضوی کا کیا موقف کیا ہے کہ پاکستان کو اسلامی کنٹری بنایا جائے، جو صحیح معنوں اسلام کا اسٹرکچر ہے وہ اس کا عملی نفاذ کیا جائے. حکومت اس کے اگینسٹ سارے کام کر رہی ہے. ان کی جماعت کا ایک ایم پی ہے سندھ اسمبلی میں جی قاسمی صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہی سب پہ بھاری وہ ہیں. تو دیکھیں جو سچ ہوتا ہے حق ہوتا ہے وہ بڑے شعلہ بیان ہے، بڑی وہ جو سچ بڑا گرجتے وہ جج وہ ڈرنے والے نہیں ہے نا. دیکھیں جو چور ہوں گے وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے بعض جگہ پر جہاں انہیں خطرہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا ہم نے اس کے سامنے زیادہ بولا تو ہماری چوری کھول دئیے، تو وہاں ڈرتے ہیں. بارہ جی یہ جو خادم حسین رضوی صاحب جو اس دنیا سے ایک علمی شخصیت تھی بالکل، تو یہ بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے پاکستان کا. اور ہم مذہبی حلقوں میں اس وقت بڑی اداسی چھائی ہوئی ہے کیونکہ یہ خلا بہت مشکل ہے یہ پور ہو سکے. نہیں یہ خلا تو صدیوں میں پور نہیں ہوگا جناب علی، کیونکہ ایسی شخصیت جو ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی تھی، اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کی تھی، اور تحفظ ناموس رسالت پر انہوں نے اپنی جان دے دی. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ شہید تحفظ ناموس رسالت ہے. جی جی. اور دوسرا دیکھیں وہ جو ہے اس سے پہلے وہ زخمی ہوئے جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئے، ٹانگوں سے معذور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہی تو میں کہہ رہا ہوں شہید تحفظ نظام مصطفیٰ، شہید تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ میں ان کو شہید کہتا ہوں اور میں شہید ہی کہوں گا. انہوں نے جو ہے جس جذبہ ایمانی کے ساتھ
لوگوں کو جو دلوں میں عشق مصطفیٰ اجاگر کیا اقبال کے اشعار کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے، اپنے احادیث مبارکہ کو پیش کر کر کے جو دین کی انہوں نے خدمت کی ہے وہ یہ خدمت کی ہے کہ لوگ بہت ساری اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں جو جہاد سے لوگوں کو دور کر رہی ہیں، لیکن سب سے بہتر اور سب سے ویلڈ پوائنٹ، سب سے اہم پوائنٹ جو میں آپ کو اس وقت دینا چاہ رہا ہوں، وہ پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ خادم حسین رضوی کا جو کارنامہ ہے، انہوں نے صرف 3.5 سال کے عرصے کے اندر لوگوں کو صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ بتایا اور یہ بتایا کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ مسلمان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، جبکہ بہت بڑی بڑی پرانی جماعتیں جن کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں وہ لوگوں کو جہاد سے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ انہوں نے جو اسلام کی صحیح روح وہ لوگوں کے اندر پھونکی ہے، وہ صرف 3.5 سال کے عرصے میں وہ کام کر گئے جو 30 سال سے لوگ کام نہیں کر سکے تھے۔ جی اچھا، دوسرا آپ ایک اور بتا رہے تھے کچھ شخصیت تھی جو دوسری؟ جی، ایک اور بڑی عظیم شخصیت ہم سے اسی دوران جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور ان کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ وہ انتہائی نرم کو، اچھا سب سے پہلے تو ان کا تعارف کرا دوں نا کہ علامہ مفتی محمد جمیل احمد نعیمی صاحب ضیائی، یہ وہ شخصیت ہے جو دارالعلوم نعیمیہ جو دستگیر کے اندر ہے، جس سے مفتی منیب الرحمان جس سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء اکرام اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ 400-500 افراد سے زیادہ جو وہاں ان کا جو ہے 500 افراد سے زیادہ ان کا جو ہے وہ رہائشی کیمپس ہے، بلکہ میں تو اب تو بہت زیادہ میں پرانی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ شخص ہے جو بانی انجمن طلباء اسلام۔ انجمن طلباء اسلام کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے پاکستان کی ایجوکیشن فیلڈ کے اندر، اور سیاسی جماعتوں کا ونگ بھی رہی ہے وہ جمعیت علماء پاکستان کا، اور اس نے بڑے بڑے اچھے ہمیں جو ہے وہ اسپیکر بھی دیے ہیں، بڑے بڑے اچھے نمائندے بھی دیے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے ہمیں اسلامک اسکالر بھی دیے ہیں انجمن طلباء اسلام، اس کے وہ بانی بھی تھے۔ اور حضرت قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری الشاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دستے راز تھے۔ ساری عمر انہوں نے مولانا شاہ احمد درانی کے ساتھ ان کے رفیق کار کی حیثیت سے گزاری، سیاست بھی ان کے ساتھ کی، امامت بھی ان کے ساتھ کی، اور جو دینی معاملات کے اندر بھی تھے وہ انہی کے فالوورز بھی تھے اور انہی کے چاہنے والے تھے، اور دین کی خدمات بڑے اچھے انداز میں دی انہوں نے۔ اور آج بھی عمر کے اس حصے میں بیماری سے چند دن پہلے تک بھی وہ روزانہ ان کا معمول تھا، وہ دارالعلوم نعیمیہ جایا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات فاروق صاحب شیئر کر رہا ہوں، اس وقت یاد آ گئی مجھے بات، بڑا عرصہ ہو گیا میری ان سے بڑی قربت رہی ہے۔ جب میں کراچی میں تھا تو میری ان سے، کیونکہ میں بھی انجمن طلباء اسلام اور انجمن نوجوانان اسلام اور سے وابستگی رہی ہے میری، تو میں ان کے بڑے قریب رہا ہوں، اور وہ میرے حلقے میں ہوتے تھے۔ ان کے الیکشن کے اندر میں نے ان کی الیکشن کمپین میں بھی حصہ لیا، ان کے ساتھ تھا۔ ان سے میری جو دینی رغبت تھی بہت زیادہ، میں اکثر ان کے مدرسے جایا کرتا تھا۔ ملیشیا آنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے بھی میں وہاں جا کر ان سے ملاقات کر کے ان کے مدرسے میں بیٹھ کے ان سے جو ہے دعائیں لے کر میں یہاں آیا ہوں۔ اچھا، ابھی ایک تقریباً کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے، مجھے اچانک ایسے ہی کچھ خیال آیا، تو ہمارے ایک پاکستان کے ساتھیوں نے کہا یار وہ بڑا عرصہ ہو گیا، ہماری ایک دارالعلوم ہے جس سے میری وابستگی ہے، جامعہ انوار القرآن، تو وہاں سے مجھے فون آیا، کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، تو پھر مجھے ایک دم خیال آیا، تو میں نے فون کیا۔ کس کو فون کیا؟ میں نے پہلے فون کیا مفتی منیب الرحمان صاحب کو، سلام دعا کیا، ان سے خیر عافیت رہی، تو کافی عرصے بعد میں نے فون کیا تھا، تو وہ تھوڑا سا ان کو مجھے اپنا تعارف کرانا پڑا۔ کس کو؟ مفتی منیب الرحمان صاحب، جبکہ میں وہ شخص ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مفتی منیب الرحمان کا پہلا جلسہ جو انہوں نے حیدرآباد میں کیا، پہلا جلسہ ان کا بڑا اوپن ایئر جلسہ جس میں 2500 سے زیادہ افراد تھے، اور وہ لیکچر تقریباً 2.5 گھنٹے کا تھا، وہ ہم نے ارینج کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو چھوڑ دیا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابھی جناب علی مفتی، اس کے بعد پھر میں نے مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب کو فون کیا۔ آپ یقین کریں گے عمر کے اس حصے میں، صحیح ہے، جب میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا میں ملیشیا سے بات کر رہا ہوں، کہنے لگا جی بالکل میں پہچان گیا ہوں۔ اچھا، کیا بات، اتنے شفیق، اتنے نرم کو، بہت ہی سادہ طبیعت کے آدمی تھے، انتہائی سادہ۔ دیکھیں بڑے بڑے ہم نے علماء اکرام الحمدللہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے،
علامہ سعید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر سردار احمد صاحب پروفیسر سعید اظہر صاحب اور دیگر علماء کرام ان لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی عالم دین ہے. بالکل سادہ طبیعت, آگے پیار سے محبت سے بیٹھے, جو مل گیا کھا لیا, نہیں ملا کوئی ٹھیک. اور بڑی وزندار شخصیت تھے. ہاں اصولوں کے بڑے پابند تھے. اچھا. انجمن طلباء اسلام کو منظم کرنے, اس کو پروان چڑھانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. اس کے بعد دارالعلوم نعیمیہ کو جو انہوں نے پروان چڑھایا, اور یہ کراچی کے اندر دارالعلوم امجدیہ, دارالعلوم نعیمیہ, یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑے مدارس ہیں اور یہ بڑا مقام رکھتے ہیں. اس کے بعد جامعہ انوار القرآن بھی آتا ہے, جہاں سے جو پڑھے ہوئے اسکالر جو ہے وہ کیا نام ہے تنظیم المدارس کے امتحانات میں ان تینوں مدارس کے طلباء کے اندر دارالعلوم انوار القرآن, جامعہ انوار القرآن کے مدرس طلباء نمبر 1, اور کبھی جو ہے نمبر 1 جو ہے دارالعلوم نعیمیہ کے ہوتے ہیں. اچھا. اور ہمارا امجدیہ جو پہلے 1 تھا وہ سیکنڈ پہ رہتا ہے. ان دونوں میں سے ایک نمبر پہ آتا ہے, دوسرا سیکنڈ پہ آتا ہے. تو یہ بڑی علمی خدمات تھی. ہم دونوں افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی علمی, ادبی, سیاسی خدمات کے اوپر. سیاسی خدمات بھی تھی. مولانا نے کئی مرتبہ الیکشن لڑایا, جمیل احمد نعیمی صاحب نے خود الیکشن لڑایا مولانا شاہ احمد درانی کی جماعت کے ساتھ. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات سے بلندی عطا فرمائے. دونوں شخصیت کے جو جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہمیں اور ہماری عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اس طرح کے سانحات جو ہو رہے ہیں, جو خاطر حسین رضوی صاحب کے ہوا ہے, یہ ہونے نہیں چاہیے. جو ان کے چاہنے والے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس پر آپ غور و خوض کریں کہ یہ اچانک میں سے کیوں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارے ملک وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے. جو لادینی قوتیں ملک وطن پاکستان کے اوپر شب و خون مار رہی ہیں, ان کا پلان یہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں نے پاکستان کے دلوں سے آہستہ آہستہ ختم کر دی جائے. چلے ٹھیک ہوگا سر. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید نئی موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم صدر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.